ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم ڈرامہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈرامہ اردو ادب کی مشہور صنف ہے اور اس کا شمار افسانوی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کہانی کی جو اقسام ہے اس کے زمرے میں ڈرامہ بھی آتا ہے۔ بنیادی طور پر ڈرامہ نقالی کا نام ہے اور نقالی جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان بچپن ہی سے نقالی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ کبھی چور ڈاکو بن کر، کبھی پولیس بن کر، کبھی ہیرو بن کر وغیرہ وغیرہ جیسے نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ڈرامے کی ہم بات کریں تو اس میں بھی نقالی کی جاتی ہے۔ اس میں کرداروں کے ذریعے ان کے لیے پہلے سے مکالمے جو ہے ترتیب دے کر ان سے نقالی کروائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے کہانی کو جو ہے ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈرامے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈرامہ ایسی کہانی ہے جو پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ہی سننے یا سنانے کے لیے ہوتی ہے، بلکہ یہ ایسی کہانی ہوتی ہے جو اسٹیج میں اسے کر کے دکھایا جاتا ہے اور اس طریقے سے ناظرین کے سامنے یہ کہانی پیش کی جاتی ہے۔ ڈرامے کی ابتدا کی ہم بات کریں تو یونان میں اس کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ کافی قدیم صنف ہے اور قدیم زمانے میں ظاہر ہے آج کل جس طرح ٹی وی ڈرامے ہوتے ہیں، ٹی وی میں ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں جس میں اسٹیج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں تھیٹر یعنی اسٹیج پر ڈرامے پیش کیے جاتے تھے اور ناظرین سارے بیٹھے ہوتے تھے، لوگ براہ راست ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور ڈرامے کا فن پہلے ذرا مشکل تھا کیونکہ براہ راست ایکٹنگ کرنا اور براہ راست جو ہے ناظرین کو محظوظ کرنا کافی مشکل کام ہوتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ڈرامے کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا، اور یہ جو ہے ایسی کہانی ہوتی ہے جو اسٹیج پر کر کے دکھانے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ڈرامے کے اقسام کی بات کریں تو دو بڑی قسمیں ہیں، ایک المیہ ڈرامہ اور دوسرا تربیہ ڈرامہ۔ المیہ ڈرامہ کی بات کریں تو اس ڈرامے کو کہا جاتا ہے جس کا اختتام جو ہے غم پر مبنی ہوتا ہے، دکھ پر مبنی ہوتا ہے۔ اور تربیہ ڈرامہ کی ہم بات کریں تو وہ کامیڈی ڈرامہ ہوتا ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ڈرامہ لکھا جاتا ہے۔ تو ایک مزاحیہ ڈرامہ اور ایک بہت ہی سنجیدہ ڈرامہ، غمگین ڈرامہ جس کو المیہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کو ٹریجڈی کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے تربیہ ہے جسے انگریزی میں کامیڈی کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ المیہ ڈرامہ میں تمام جو عناصر ہیں وہ صرف غم کے ہوں، دکھ کے ہوں، افسوس کے ہوں، بلکہ کبھی کبھی اس میں بھی ایسے کردار شامل کیے جاتے ہیں، ایسے واقعات شامل کیے جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں یا ہنستے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تربیہ ڈرامہ میں جو ہے المیہ ڈرامہ میں تربیہ کے عناصر ہو سکتے ہیں، اور اس طرح جو کامیڈی ڈرامہ ہے اس میں بھی کچھ ایسے پارٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جس سے جو ہے ناظرین جو ہے دکھ محسوس کریں۔ یعنی تربیہ ڈرامہ میں بھی المیہ کے کچھ عناصر شامل ہو سکتے ہیں۔ ویسے ڈرامے کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قسمیں جن کو ہم ضمنی اقسام ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑی قسمیں یہی ہے، یعنی المیہ اور تربیہ ڈرامہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگر ہم اس کے اجزاء ترکیبی کی بات کریں کہ وہ کون سے اجزاء ہیں، وہ کون سے حصے ہیں جس سے ایک ڈرامہ وجود میں آتا ہے، تو سب سے پہلے کہانی اس میں شامل ہوتی ہے۔ کہانی کے بغیر ڈرامہ وجود میں نہیں آ سکتا کیونکہ اس میں کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اگر کہانی نہ ہو تو پھر ڈرامے کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، دوسرا جز ہے وہ پلاٹ ہے۔ پلاٹ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ واقعات کی ترتیب کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی ڈرامے میں بھی چھوٹے چھوٹے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی ترتیب اچھے طریقے سے کی گئی ہو
تو ظاہر ہے پھر ڈرامے میں الجھن نہیں ہوتی، ڈرامے میں پیچیدگی نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ جو ہے ناظرین کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور اگر واقعات کی ترتیب میں، پلاٹ میں کچھ بے ترتیبی ہو تو پھر وہ ڈرامہ جو ہے منظم ڈرامہ نہیں کہلائے گا، اس میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے، اس کی دلچسپی ختم ہو سکتی ہے، اس میں ابہام پیدا ہو سکتا ہے۔ پلاٹ کے بعد کرداروں کی ہم بات کریں تو کردار ڈرامے کے انتہائی اہم جز ہیں۔ کرداروں کے بغیر تو ڈرامے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ڈرامہ کرداروں کے ذریعے ہی اسٹیج میں پیش کیا جاتا ہے یا ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور کردار بھی مثالی ہونے چاہیے، ایسے کردار ہونے چاہیے جو ڈرامے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکیں۔ اگر وہ ٹھیک طریقے سے یعنی فطری انداز میں پیش نہیں کر سکتے پھر وہ ڈرامہ جو ہے غیر دلچسپ ہوگا۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ڈرامے کی کہانی بہت بہترین بھی ہو لیکن اگر کردار اس کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کرتے، اسٹیج پر اس کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا تو پھر وہ ڈرامہ فضول بن کے رہ جاتا ہے، غیر دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ڈرامے کی کہانی اگر بہت خوبصورت نہ بھی ہو لیکن اس کی پیشکش بہت اچھی ہو، کردار فطری انداز میں اس کو پیش کریں، پھر وہ ڈرامہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اہم چیز جو ہے وہ مکالمہ ہے۔ ظاہر ہے مکالمہ جو ہے کرداروں کے درمیان بات چیت کو کہا جاتا ہے، اور مکالمہ بھی جو ہے کہ ڈرامے کا بہت ہی اہم جز ہے، اور مکالموں کے بغیر بھی ڈرامہ ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ اور مکالمے ہی ہیں جو ڈرامے کو دیگر جو افسانوی اصناف ہیں ان سے الگ کر دیتے ہیں۔ جیسے افسانہ ہے، جیسے ناول ہے، جیسے داستان ہے، ان کے مقابلے میں ڈرامے میں بہت زیادہ مکالمے ہوتے ہیں۔ اس میں مکالموں کی کثرت ہوتی ہے، اس میں ساری کہانی مکالموں ہی کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور مکالموں ہی کے ذریعے ناظرین کو پوری کہانی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اسٹیج کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے زمانے میں جو ڈرامے پیش کیے جاتے تھے وہ اسٹیج کے ذریعے پیش کیے جاتے تھے، اور اسٹیج کے بغیر بھی ڈرامے کا تصور ناممکن تھا، اس لیے ڈرامے کے اجزاء ترکیبی میں اسٹیج کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ڈرامے کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے محل وقوع ہے۔ یعنی محل وقوع یہ ہے کہ ڈرامے کا اسٹیج ایسے مقام پر ہو کہ سب لوگوں کو یا ناظرین کو وہ اسٹیج صاف نظر آ جائے، اور اگر وہ اسٹیج ٹھیک طریقے سے نظر نہ آئے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ڈرامہ اچھے طریقے سے نہیں دیکھ سکتے اور ڈرامے کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو ڈرامے کی خصوصیت میں شامل ہے وہ آرائش ہے، یعنی اسٹیج کی آرائش ایسے ہونی چاہیے جو ڈرامے کی فضا کے مطابق ہو۔ اگر ڈرامہ تربیہ ہو تو اس کے لیے آرائش الگ ہوتی ہے، اور اگر ڈرامہ جو ہے المیہ ہو تو اس کے لیے اسٹیج جو ہے وہ الگ طریقے سے ترتیب دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ روشنی کی ہم بات کریں تو روشنی بھی بہت ضروری ہے، اور روشنی اتنی ہونی چاہیے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے ناظرین کو ڈرامہ دکھائی دے۔ اور ناظرین جو ہے دیکھنے والے، یعنی ڈرامے کے لیے، ڈرامے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو اگر لوگ نہیں ہوں گے تو ڈرامہ ظاہر ہے کس کو دکھایا جا سکتا ہے۔ ڈرامے کے مراحل کی بات کی جائے تو ڈرامے پیش کرنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، جیسے ڈرامے کا آغاز۔ ڈرامے کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ناظر کو، دیکھنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور اس میں دلچسپی کے عناصر ہوں، اور اس کے بعد کشمکش کی بات آتی ہے۔ ظاہر ہے ڈرامے میں دو مخالف قوتیں ہوتی ہیں جن کے درمیان ایک الجھن پیدا ہوتی ہے یا کشمکش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرامے میں دلچسپی قائم ہو جاتی ہے، اس میں ایک سسپینس کریٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تصادم کی باری آتی ہے کہ وہ جو الجھن ہے، کشمکش ہے، وہ آگے بڑھ کر ٹکراؤ کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تصادم۔ تو دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک منفی قوت، ایک جو ہے مثبت قوت، جن کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ناظرین پھر اس کو بڑے دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور پھر انجام کی بات آتی ہے، اور انجام اس طرح ہوتا ہے کہ جو تربیہ ڈرامہ ہوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ انجام پاتا ہے، جس سے ناظرین جو ہے خوشی محسوس کرتے ہیں،
اور المیہ ڈرامہ کی ہم بات کریں تو اس میں دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک دکھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈرامہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی ابتدا اور ارتقاء کی اگر ہم بات کریں تو اس کا آغاز تو بہت قدیم زمانے میں یونان سے ہوا تھا، اور اس زمانے میں جو ڈرامے تھے وہ شاعری کے انداز میں ہوتے تھے، یعنی جو مکالمے ہوتے تھے وہ شاعری کے انداز میں۔ اور ہندوستان کی ہم بات کریں تو ہندوستان میں ناٹیہ شاستر ڈرامے کے فن اور اصول سے متعلق ہندوستان کی پہلی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالیداس کے سنسکرت ڈرامے شکنتلا کا شمار دنیا کے شاہکار ڈراموں میں ہوتا ہے۔ مشہور ڈرامہ نگاروں کی اگر بات کی جائے تو خورشید اور وکرم دلاس، ہریش چندر اور آغا حشر کشمیری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احمد شجاع، ڈاکٹر عبید حسین، محمد مجیب، اشتیاق حسین، محمد عمر، نور الہی، اپندر ناتھ اشک، کرشن چندر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو وغیرہ شامل ہیں۔